بہت سارے لوگ استغفر اللہ یا استغفار کی تسبیح پڑھتے ہیں اور یہ غلط پڑھتے ہیں، اور آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کے پڑھنے سے بندے کو ملتا کیا ہے، اور اس کو ہمیں کب پڑھنا چاہیے، کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے، اور کہاں کہاں پر ہم مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ پوری ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھو، جو استغفار ہے، جو پانچواں کلمہ ہے، تو وہ پانچواں کلمہ بہت سارے لوگوں کو پورا یاد نہیں ہوتا ہے۔ پانچواں کلمہ جو ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ، اور بھی طویل کچھ جملے کچھ آئے ہیں حدیث کے اندر زیادہ، لیکن یہ سب سے شارٹ ہے جو حدیث میں ملتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ۔ یہ استغفار ہے اور یہ بہت چھوٹا استغفار ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کو یہ استغفار یاد نہیں ہوتا ہے، تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور یہ استغفر اللہ پڑھتے کیوں ہیں؟ یہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے یا کوئی غلطی ہو جائے، تو اس وقت وہ توبہ جب کر رہے ہوتے ہیں تو توبہ کرنے کی جگہ پر وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں استغفر اللہ۔ تو یہ استغفار پڑھنے سے بندے کے ساتھ ہوتا کیا ہے، پہلے اس کو سمجھ لیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ استغفار پڑھتا ہے، استغفر اللہ پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف ایک خاص توجہ فرماتا ہے۔ میں حدیث کا مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے ایسے خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کی مثال آقا علیہ السلام نے دی کہ اللہ تعالیٰ استغفار پڑھنے والے بندے سے ایسے خوش ہوتا ہے کہ اس کی مثال دے کر آقا علیہ السلام نے صحابہ کو سمجھایا کہ اگر کوئی شخص جنگل میں جائے اور جنگل میں جانے کے بعد جو اس کے کھانا پینا اور سواری اس کے ساتھ ہو، اور اچانک وہ بندہ سو جائے، لیکن جب آنکھ کھلے دیکھے تو نہ وہاں پر اس کی سواری موجود ہو، نہ وہاں پر کھانا اور پینا موجود ہو، اور وہ بھڑبڑانے لگے، چاروں طرف دوڑے بھاگے، لیکن پھر بھی نہ اسے کھانا نظر آئے، نہ پانی نظر آئے، نہ وہاں پر کوئی انسان نظر آئے، نہ کوئی انسانوں کا گھر نظر آئے، اور وہ جنگل میں بھٹک رہا ہو، تو اس کو اتنی سخت پیاس لگی ہو، اتنی سخت بھوک لگی ہو کہ وہ اپنی موت کو پکارنے لگے۔ یعنی کہ اس شدت پہ وہ پہنچ جائے، پیاس کی اتنی شدت ہو اس کو کہ وہ اپنی موت کو پکارنے لگے اور کہے کہ اللہ اب تو بس تو ہمیں موت دے دے۔ اور یہ کہتے کہتے بندے کی آنکھ لگ جائے، دوبارہ پھر سے اس بندے کی آنکھ کھلے، تو جب آنکھ کھلے تو اپنے سامنے سواری بھی پائے اور اس کے اوپر بہترین کھانے اور پینے کی چیزیں بھی پائے، تو وہ بندہ کتنا خوش ہوگا۔ یہ آقا علیہ السلام نے مثال دی ہے کہ وہ بندہ کتنا خوش ہوگا کہ ابھی تو وہ موت موت پکار رہا تھا، اور اچانک اس کے سامنے سواری بھی آ گئی، یعنی باہر بھی جا سکتا ہے جنگل سے، اور اب اس کے پاس کھانے اور پینے کی چیزیں بھی سامنے آ گئی سواری کے اوپر، تو وہ کتنا خوش ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیسے وہ بندہ خوش ہوتا ہے نا، اسی طرح سے جب کوئی بندہ استغفار پڑھتا ہے، جب کوئی بندہ اللہ سے معافی طلب کرتا ہے، جب کوئی بندہ استغفر اللہ پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے بندے سے خوش ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تو قرآن میں کہہ رہے ہیں نا کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے میرے بندو لوٹ آؤ اپنے رب کی مرضی اور رضا کی طرف۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کتنا درد ہے اس آیت کے اندر۔ اللہ فرما رہا ہے اے انسانوں، اے نمازیوں نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ اے نمازیوں، اے پرہیزگاروں، اے مولویوں، اے مفتیوں، نہیں 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 نہیں، کیا کہا؟ یا ایھا الانسان، اے انسانوں، اے لوگوں، سارے لوگوں کو پکار رہا ہے۔ ما غرک بربک الکریم، تمہیں اپنے رب کریم کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تم اپنے رب سے دور ہو گئے، تم اپنے رب سے جدا ہو گئے، تم نے اپنے رب کو چھوڑ دیا۔ ایسا گلہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہ جو سمجھنے والے لوگ ہیں نا، یہ پڑھ کے انسان کا دل بیٹھنے لگتا ہے کہ کیسا شکوہ اور گلہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کر رہا ہے۔ تو چونکہ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، تو اس لیے جب کوئی بندہ استغفار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی وہ تمام چیزیں عطا فرماتا ہے جس کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ دوسری چیز، اس کو پڑھنے میں لوگ غلطی کیا کر رہے ہوتے ہیں، دیکھو جب ہم استغفار پڑھیں نا تو اس کو کیلکولیٹ نہ کریں۔ اگر کوئی تسبیح کے طور پہ کوئی پڑھ رہا ہے کر لے، الگ بات ہے، ویسے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا ان کو ان لمیٹیڈ پڑھا کریں، بس جب وقت ملے، جیسے وقت ملے اس کو پڑھنا شروع کریں۔ اچھا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے استغفر اللہ کا؟ استغفر اللہ کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ میں بخش دے، لیکن جب آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو صرف آپ استغفر اللہ پڑھ لینے سے آپ کو معافی نہیں ملے گی۔ یہ غلطی بہت لوگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے استغفر اللہ پڑھ لیا، 100 بار پڑھ لو، 50 بار پڑھ لو، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، جبکہ اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کی توبہ ہمیں کیسے ملے گی، اس کی توبہ ہم کیسے کریں، اس سے ہمیں معافی کیسے ملے گی، اس کا طریقہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے۔
आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अन-नदामा तौबतुन, कि गुनाहों पर शर्मिंदा होना तौबा है। जब कोई गुनाह सरजद हो जाए ना तो इंसान को चाहिए उस पर अड़ा ना रहे, डटा ना रहे, बल्कि फ़ौरन अल्लाह की बारगाह में तौबा करे। तो क्या होगा, अल्लाह ताला उस बंदे को फ़ौरन माफ़ फरमा देगा जो गुनाहों पे नादिम हो जाए। और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना ये तो एक फजीलत की बात है, ये अरबी ज़ुबान में हम अल्लाह से माफ़ी तलब कर रहे होते हैं। तो जब चाहें जितनी चाहें इस्तगफार पढ़ते रहें, और लेकिन जब तौबा हमें करना हो, कोई गुनाह सरजद हो जाए, तो दिल में हमारे ये मलामत भी होना चाहिए अपने आप पे, ये भी होना चाहिए कि अल्लाह हमसे गलती हो गई, हम मानते हैं और अपने गुनाह पर नादिम हैं। उसके बाद फिर हम अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा देगा। इस टाइम अक्सर लोग मस्जिद और मदरसों को तोड़ना और गिराना चाहते हैं, तो ऐसे में हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने मस्जिद और मदरसों को कानूनी तौर पर मजबूत बनाएं। इससे पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि ऐसे में हम एक ऐसा स्कूल प्लस मदरसा बनाना चाहते हैं जिसमें बच्चे स्कूल के साथ साथ दीनी तालीम, हिफ्ज़, आलिम का कोर्स और कुरान पढ़ना सीख सके। इतना बड़ा काम अकेले बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा सही जगह पर लगे और आप चाहते हैं कि आपको इसका सवाब क़यामत तक मिलता रहे, तो फिर आप ज़रूर इस मदरसे, इस स्कूल में ताउन करें ताकि क़यामत तक इसका सवाब आपको मिलता रहे। क्योंकि जब तक स्कूल और मदरसे में लोग पढ़ते रहेंगे, तालीम हासिल करते रहेंगे, जब तक इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको सवाब अता करता रहेगा। अगर आप चाहें तो अपने मरहूमीन के नाम से इसाले सवाब के तौर पर भी दे सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ऐसी ज़मीन की ज़रूरत है जिसमें हम ये प्रोजेक्ट तैयार कर सकें जो कानूनी तौर पर मजबूत माना जाए। तो इसलिए आप लोग कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें और बार बार ताउन करते रहें ताकि हम अपने इस नेक मकसद में कामयाब हो सके। ये कोई फ्रॉड नहीं है, धोखा नहीं है। आप चाहें तो आप आकर खुद यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, आकर देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह से यहाँ पर काम होते हैं, किस तरह से दीनी काम, मिल्ली काम, कौम के काम, समाजी काम होते हैं। खुद आकर आप विजिट करके अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो स्क्रीन पर जो आगाजिया वेलफेयर सोसाइटी का अकाउंट नंबर और स्कैनर नजर आ रहा है, इस पर आप ज्यादा से ज्यादा ताउन जरूर